دوستو آج ہم ذکر کریں گے ماضی کی مشہور ترین گلوکارہ اداکارہ ببو کے بارے میں، جو جاذب نظر، دلکش اور بہت خوبصورت اداکارہ تھی۔ نئی نسل تو ان کو نہیں جانتی، لیکن پرانے لوگ آج بھی انہیں جانتے ہیں، تو چلیے مختصر سی بات ان کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ پاکستانی اور انڈین اداکارہ ببو کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے تھا۔ ان کا اصل نام عشرت سلطانہ تھا اور وہ ایک اداکارہ اور گلوکارہ تھیں۔ پرانے دور میں وہی کامیاب اداکار یا اداکارہ سمجھی جاتی تھی جو ایک وقت میں گا بھی سکے اور اداکاری بھی کر سکے، جیسے اس وقت نور جہاں، ثریا اور خورشید بیگم تھیں، جو فلموں میں گاتی بھی تھیں اور اداکاری بھی کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ببو نے بھی کیا۔ ببو انڈیا کے شہر دلی میں محلہ عشرت آباد چواری بازار میں سن 1906 میں ایک مشہور گانے والی حفیظہ بائی کے گھر میں پیدا ہوئیں اور دلی میں ہی پلی بڑھی اور وہیں جوان ہوئیں۔ ان کی مادری زبان اردو تھی۔ ان کے گھر کا ماحول ہی کچھ گانے بجانے والا تھا، تو پھر گانے سے کیسے دور رہ سکتی تھیں؟ اس لیے باقاعدہ گانا سیکھا اور گانا شروع کیا، اور وہ دلی شہر میں اپنے گانے کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکی تھیں۔ وہ ایک ٹرینڈ گلوکارہ تھیں اور زہرا بھائی امبالے والی اور شمشاد بیگم کے لیول کی گلوکارہ تھیں۔ اب وہ فلم ایکٹریس بننے کے لیے مکمل فٹ تھیں۔ اپنے اس فن گلوکاری کے ساتھ وہ بمبے، موجودہ ممبئی روانہ ہوئیں۔ ان کی جوڑی اس وقت کے مشہور اداکار سریندرا کے ساتھ کافی ہٹ تھی اور بہت پسند کی جاتی تھی۔ ان دونوں نے کافی ہٹ فلمیں انڈین سینما کو دیں، جیسے من موہن سن 1936، جاگیردار سن 1937، گراموفون سنگر سن 1938، ڈائنامائٹ سن 1938 اور لیڈیز اونلی سن 1939۔ اس کے علاوہ بھی اور ہٹ فلمیں تھیں۔ ببو نے سن 1930 کے آخر میں فلم ڈائریکٹر خلیل سردار سے شادی کی تھی، جس نے فلم عدلِ جہانگیر میں ببو کو بطور سنگر گانے کا موقع دیا۔ بعد میں طلاق ہو گئی تھی۔ دوسری شادی کا بھی سننے میں آتا ہے کہ کسی امیر ترین آدمی سے ہوئی تھی، مگر کنفرم نہیں، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرتے۔ اداکارہ ببو کی وفات 25 مئی سن 1972 میں پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ ببو نے اپنی زندگی کے آخری دن غربت، مصیبت، دردناک اور اکیلے پن میں گزارے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اداکارہ ببو نے انڈین سینما کے لیے بحیثیت گلوکارہ اداکارہ سن 1933 سے سن 1947 تک اردو ہندی فلموں میں 14 سال کام کیا۔ وہ سن 1930 اور سن 1940 کی ٹاپ کلاس اداکارہ اور گلوکارہ تھی۔ ان کی ہم عصر اداکاراؤں میں دیویکا رانی، درگا کھوٹے، سلوچنا، نسیم بانو اور سبیتا دیوی شامل ہیں۔ ببو انڈین سینما کی پہلی خاتون میوزک ڈائریکٹر بھی مانی جاتی ہیں، جبکہ جدن بائی دوسری خاتون میوزک ڈائریکٹر مانی جاتی ہیں۔ ان کی فلم تلاش حق سن 1935 میں ریلیز ہوئی تھی، جس میں جدن بائی نے میوزک کمپوز کیا تھا، اور ببو نے سن 1934 میں فلم عدلِ جہانگیر میں پہلی بار عشرت سلطانہ کے نام سے فلم کا میوزک بھی کمپوز کیا تھا۔ اس طرح ببو پہلی خاتون میوزک کمپوزر بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فلموں میں میوزک کمپوز کیا تھا۔ انہوں نے تقریباً 30 کے قریب انڈین فلموں میں بطور لیڈنگ رول کام کیا ہے۔ بعد میں انڈیا میں اپنے آخری سالوں میں انہوں نے سیکنڈ رول اور کریکٹر ایکٹریس رول بھی کیے ہیں۔ ببو کو فلم ڈائریکٹر موہن دیال بہونانی نے اپنی فلم رنگیلا راجپوت سن 1933 میں چانس دیا۔ یہ ان کی انڈیا میں پہلی فلم تھی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ ماسٹر نثار کام کر رہے تھے۔ فلم بڑی کامیاب رہی۔ ان کی دوسری فلم مایا جال سن 1933 میں ریلیز ہوئی۔ یہ ان کی بطور ہیروئن پہلی فلم تھی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ ماسٹر نثار اور پی جے راج کام کر رہے تھے،
اور اس فلم کے ہدایت کار بھی موہن دیال بہو نانی تھے۔ ان کی اداکاری کا خوب چرچا ہوا اور ان کو آنے والے دنوں میں انڈین سینما کی جان کہا گیا اور ان کے روشن مستقبل کی پیشن گوئیاں کی گئیں۔ ببو بڑی گریسفل اور جاذب نظر خاتون تھیں اور بڑی امیر اداکارہ تھیں۔ قیمتی ملبوسات ان کی کمزوری تھی۔ سن 1937 میں ان کی فلم جاگیردار ریلیز ہوئی جس کے ہدایت کار محبوب تھے۔ اس فلم نے کافی اچھا بزنس کیا تھا اور کامیاب فلم تھی۔ سن 1938 میں ان کی 5 فلمیں ریلیز ہوئیں اور پانچوں کامیاب رہیں۔ ان میں گراموفون سنگر، ڈائنامائٹ، 300 دن کے بعد، وطن اور پوسٹ مین سن 1945 شامل ہیں۔ سن 1945 میں فلم زینت میں اداکارہ گلوکارہ نور جہاں کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ اداکارہ ببو سن 1941 تک بطور ہیروئن آتی رہیں۔ نئی اداکاراؤں کے آ جانے کے بعد ببو بطور کریکٹر ایکٹر رول کرنے لگی تھیں۔ انڈیا میں ان کی آخری فلم پہلا پیار تھی جو سن 1947 میں ریلیز ہوئی۔ ببو نے انڈیا میں 21 فلموں میں 76 گانے بھی گائے ہیں۔ ببو نے انڈیا میں جن 30 فلموں میں کام کیا ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ رنگیلا راجپوت سن 1933، مایا جال سن 1933، شاہی گویا سن 1934، مل مزدور سن 1934، سحر پریستان سن 1934، دختر ہند سن 1934، پیار کی مار سن 1935، من موہن سن 1936، قزاق کی لڑکی سن 1937، ساغر سن 1937، جاگیردار سن 1937، کیپٹن کیرتی کمار سن 1937، وطن سن 1938، 300 دن کے بعد سن 1938، پوسٹ مین سن 1938، گراموفون سنگر سن 1938، ڈائنامائٹ سن 1938، سروس لمیٹڈ سن 1939، سادھنا سن 1939، لیڈیز اونلی سن 1939، بھولے بھالے سن 1939، سہاگ سن 1940، سنا بندھن سن 1940، لکشمی سن 1940، اکیلا سن 1941، بڑے نواب صاحب سن 1944، زینت سن 1945، پہلی نظر سن 1945، سسی پنو سن 1946، سالگرہ سن 1946 اور پہلا پیار سن 1947۔ تقسیم پاکستان کے بعد سن 1947 میں ببو پاکستان تشریف لے آئیں اور سن 1950 سے سن 1966 تک پاکستان میں 16 سال پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ رہیں اور اس دوران انہوں نے تقریباً 45 فلموں میں کام کیا۔ ان میں ایک پنجابی فلم شمی اور ایک سندھی فلم عمر ماروی بھی شامل ہے۔ سندھی فلم عمر ماروی پاکستان کی پہلی سندھی فلم تھی جو سن 1956 میں ریلیز ہوئی تھی۔ باقی تمام فلمیں اردو زبان میں تھیں۔ ببو نے ان تمام فلموں میں بطور کریکٹر ایکٹر رول کیے۔ ان کی پاکستان میں پہلی فلم شمی تھی جو سن 1950 میں ریلیز ہوئی۔ یہ ایک پنجابی فلم تھی۔ اس کے ہدایت کار منشی دل تھے۔ اس فلم میں ان کے ساتھ اداکارہ شمی فلم کی ہیروئن تھی جو پاکستان کے مشہور ایکشن اداکار لالا سدھیر کی بیوی بھی تھیں اور اداکار سنتوش کمار فلم کے ہیرو تھے۔ فلم کی موسیقی ماسٹر عنایت حسین کی تھی۔ اداکارہ ببو کو سن 1958 میں فلم زہر عشق میں بطور بہترین سپورٹنگ اداکارہ پاکستان کا سب سے بڑا فلم نگار ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ان کی پاکستان میں آخری فلم درد دل تھی جو سن 1966 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ہیرو اداکار کمال تھے اور ہیروئن اداکارہ زیبا بیگم تھیں۔ تو چلیے آخر میں ان کی 45 پاکستانی فلموں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شمی سن 1950، اکیلی سن 1951،
دوپٹہ سن 1952، گلنار سن 1953، رات کی بات سن 1954، سسی سن 1954، قاتل سن 1955، سوہنی سن 1955، جھیل کنارے سن 1955، نذرانہ سن 1955، عمر ماروی سندھی فلم سن 1956، کارنامہ سن 1956، منڈی سن 1956، بیداری سن 1957، پاسبان سن 1957، زہر عشق سن 1958، بھروسہ سن 1958، آج کل سن 1959، راز سن 1959، رہ گزر سن 1960، الادین کا بیٹا سن 1960، خیبر میل سن 1960، سلمہ سن 1960، ڈاکو کی لڑکی سن 1960، سہیلی سن 1960، سریا سن 1961، بمبے والا سن 1961، جادوگر سن 1961، غازی بن عباس سن 1961، دو راستے سن 1961، غالب سن 1961، اجنبی سن 1962، گھونگھٹ سن 1962، آنچل سن 1962، داماد سن 1963، فانوس سن 1963، عشق پر زور نہیں سن 1963، باجی سن 1963، دلہن سن 1963، عورت ایک کہانی سن 1963، خاندان سن 1964، دیوانہ سن 1964، چھوٹی بہن سن 1964، ارمان سن 1966، اور آخری فلم درد دل سن 1966۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ دوستو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔